الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ابھی میں نے تلاوت کی۔ گزشتہ کل آیت الکرسی کے متعلق ترجمہ اور اس کی ایک مختصر تفسیر آپ نے سماعت فرمایا۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کے صفات اور اللہ رب العزت کے کمالات کا ذکر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت میں ساری کائنات اور پوری سلطنت کے ہونے کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے اس سے متصل مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جب بندے کو اتنا علم ہو رہا ہے کہ وہ سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے، سب کا مالک ہے، وہی خالق ہے اور وہی رب ہے، وہی پالنہار ہے، تو پھر اس پر ایمان لانے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ اس پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان جب کسی بڑی طاقت کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کسی بڑی طاقت کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے جن جن بڑی بڑی طاقتوں کو انسان دیکھتا ہے، اور جب اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس رب کی بنائی ہوئی ہیں جس کو الہ، معبود اور خدا کہا گیا، اللہ ہے، تو پھر ہم ان کے سامنے کیوں جھکیں؟ سب سے بہتر تو اس کی بارگاہ میں جھکیں۔ دنیا میں جو دوسرے مذاہب جو کئی خدا کے ماننے والے ہو گئے، وہ خدا کیوں مان رہے ہیں؟ اگر ان کے قریب ہو کر کے آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں یہ بہت بڑی طاقت کا مالک یہ بھی خدا ہے۔ جیسے سورج کی پوجا کرنے والے، سورج نکلتا ہے تو اس کی پوجا کرتے ہیں، تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سورج اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، اتنی بڑی طاقت اس کے اندر ہے کہ یہ پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی حرارت ہے، اس کے اندر اتنی تپش ہے، اتنی روشنی ہے، تو یہ دیکھ کر کے اس کے سامنے جھک رہا ہے، اور اس سے تھوڑا سا گیا گزرا جو ہوگا وہ درخت کے سامنے جھک جاتا ہے، پتھر کے سامنے جھک جاتا ہے کہ یہ بھی، اس کے اندر بھی طاقت ہوگی۔ لیکن عقل سے اگر کام لیں کہ بھائی اس سے بھی تو بڑی کوئی طاقت ہوگی، اگر سائنسی تحقیقات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات میں جتنی چیزیں وجود میں آئی ہیں، ابھی اس دن میں کہہ رہا تھا کہ بہت ساری چیزوں کی جو کھوج ہوئی ہے، تلاش ہوئی، تحقیق ہوئی، تو یہ تو زمین سے بڑھ کر سورج ہے، سورج سے بڑھ کر کے اور دوسرے سیارے ہیں، جبکہ زمین سے 1,00,000 گنا بڑا سورج ہے، اور اس سے کئی لاکھ گنا بڑے جو ہے وہ دوسرے سیارے ہیں، اور وہ سب کے سب ایک کہکشاں میں ہوتے ہیں جس کو ملکی وے کہا گیا۔ اس کہکشاں کا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا، اس کو کوئی بنانے والا ہوگا، وہی خدا ہے، وہی رب ہے۔ تو عقل سے بھی اگر انسان فیصلہ کرے تو پھر یہ سب چیزیں جن کو ہم ایک بہت بڑی طاقت سمجھ رہے ہیں، یہ پیدا کی ہوئی ہیں، تو ان کو جس نے پیدا کیا ہے سب سے بڑی طاقت کا مالک تو وہ ہوگا۔ اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے، اسی پر ایمان لے آنا چاہیے، اور اسی کو ماننا، یہی اسلام کی سب سے پہلی تبلیغ ہے۔ اسلام اور ہمارے دین کی سب سے بنیادی تعلیم یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو مانو۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے ہم سجدہ کر سکیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے. یہاں تک کہ اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کسی کو آپ دیکھیں گے پوری تحقیق کے بعد، حقیقت میں انسان ہی ہے. انسان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی وہ مغلوب ہوتا ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کو وہ زیر کر لیتا ہے. جیسے اب سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو پکڑ کر کے اس کے ذریعے کام لے رہے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ انسان نے کیا ہے. اسی طرح سے سمندر ہے، بہت بڑا سمندر ہے، لیکن اس کے اوپر سواری کر رہا ہے انسان، فضا میں سواری کر رہا ہے انسان. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقت دی ہے، لیکن انسانوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جن کو طاقت عطا کی گئی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اور سارے نبیوں اور سارے رسولوں میں ہمارے آقا حضور سید عالم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقت عطا فرمائی، سب سے زیادہ طاقت عطا فرمائی. سورج بھی آپ کے زیر نگی ہے، چاند بھی آپ کے زیر نگی ہے، اور سب پر آپ کو حکومت اللہ نے دی ہے. اس کے باوجود کہیں اللہ کا حکم نہیں ہے، اور نہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے سجدہ کرو. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، جبکہ طاقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت وہی رکھتے ہیں. مگر ان کی بھی تعلیم یہی ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. یہاں سے ہمارے اسلام اور دوسرے دینوں، دوسرے مذاہب کے درمیان ایک بڑا فرق آپ کو یہی محسوس ہوگا. آج کچھ لوگ فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں سب سملر ہیں، سب برابر ہے، ایکول ہے. سملر کیسے ہو سکتا ہے؟ سب برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں، کسی میں کچھ زیادہ طاقت ہے، کسی میں کم ہے. لہذا اگر طاقت کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے سب کو طاقت عطا فرمائی ہے، اور جس کو جتنی چاہے طاقت عطا فرمائے. تو اسی لیے اسلام کا سب سے پہلے بنیادی عقیدہ اور نظریہ اور فکر یہی ہے کہ اللہ کو ہی خدا مانا جائے. یہ عقیدہ توحید ہے. اب یہاں قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں، زبردستی نہیں، جبر نہیں ہے. یعنی انسان خود سوچ کر کے وہ اللہ پر ایمان لائے، ہم اس پر زبردستی نہیں کریں گے تم جبرن مان لو. کیوں یہ فرمایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی، تو عقل سلیم کا فیصلہ ہی یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کہے نہ کہے لیکن ہم اس پر ایمان لے آئیں. اس لیے فرمایا جا رہا ہے جبر نہیں، کیونکہ اگر زبردستی کسی کو منوایا جائے تو آدمی زبردستی کتنی دیر تک مانے گا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی اگر تلوار لے کے کھڑا ہے کہ اب یہ بولو نہیں تو ابھی مار دوں گا، تو اس کی زبردستی ڈر کے مارے بول دے گا. لیکن جب وہ تلوار لے کے نکل گیا تو پھر وہ تھوڑی مانے گا، وہ تو فوراً اس کا انکار کرے. تو جبر سے کسی چیز کو جب مانا جاتا ہے زبردستی، تو وہ حقیقت میں ماننا نہیں ہوا، حقیقت میں ماننا وہ کو جو دل سے مان لے، دل سے تسلیم کر لے. اور ہمارا دین ایسا دین ہے کہ جس کو قریب سے پڑھ لے گا تو خود بخود وہ دل سے اس کو تسلیم کر لے گا. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی تم یہ مانو نہیں تو تم کو ماریں گے، تم کو قتل کریں گے. یہاں سے ایک چیز یہ بھی میں ظاہر کرنا چاہوں گا، تاریخ اسلام پڑھ کر کے آپ دیکھیں گے تو زبردستی کسی کو اسلام پر آمادہ نہیں کیا گیا کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ یہودیوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا پھیلایا اسلام کے خلاف کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا. یہ جو پروپیگنڈا ہے اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، اسلام دہشت گردی کا مطلب ہے، ڈرا کے دھمکا کر کے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے. یہ سراسر جھوٹا پروپیگنڈا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اگر زبردستی کا معاملہ ہوتا تو وہ دیر پا نہیں ہوتا، جیسا کہ آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں جو بت پرست ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نعرہ لگاؤ
بول رہے ہیں نا، ورنہ ماریں گے، موب لنچنگ کریں گے. تو یہ اس طرح سے زبردستی سے کوئی دین پھیلتا نہیں ہے، بلکہ اور مزید نفرت پیدا ہوتی ہے. جبر اگر کسی کو کسی پر کیا جائے تو اس کے محبت کے بجائے اس میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اور اسلام وہ عظیم مذہب ہے جس نے بھی قبول کیا ہے محبت سے قبول کیا ہے، جبر سے کوئی اسلام نے نہیں قبول کیا. آج بھی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے کیا آپ مجبوراً مسلمان ہوئے ہیں؟ مجبوری میں مسلمان ہوئے ہیں؟ نہیں. بلکہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بہتر ہم کو نعمت دوسرے مذاہب میں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کفر ہے، شرک ہے، اور نہ معلوم کیسے کیسے عقیدے ہیں، کیسے کیسے نظریات ہیں جو بالکل عقل میں بھی آنے والے نہیں ہیں. تو اس کو قبول کرنے میں انسان کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے. لیکن اسلام کے عقائد اور نظریات اتنے صاف، اتنے بہترین ہیں، آفاقی ہیں، اس کے قبول کرنے میں کسی کو کوئی ہچکچاہٹ ہوگی ہی نہیں اگر انصاف کی نظر سے پڑھتا ہے. تعصب ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے انسان کی فطرت میں. تعصب جسے اگر کسی کو کسی سے تعصب ہو جاتا ہے تو اس کی اچھائیاں بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دیکھ لیجئے، اب کسی سے اگر تھوڑی سی انبن ہو گئی، دشمنی ہو گئی، تو چاہے وہ کتنا ہی اچھا انسان ہو، کتنا ہی نیک ہو، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اس سے اگر کچھ دشمنی ہو گئی ہے تو اس کی برائی ہی بیان کرے گا، اس کے خلاف بولے گا، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرے گا. یہ انسانی مزاج ہے. تو جو لوگ اسلام کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں وہ تعصب کی بنیاد پر، دلی عداوت اور بغض کی بنیاد پر، ورنہ حقیقت میں وہ بھی اگر انصاف کی عینک لگا کر کے دیکھیں گے تو ان کو بھی اسلام سے بہتر کوئی دین نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے آج بھی یورپ میں اور امریکہ میں بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہندوستان میں تو یہاں کچھ ڈر کی وجہ سے اب تھوڑا سا تعداد کم ہو گئی، ورنہ اندرونی طور پر کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور بیرونی ممالک میں، خاص طور پر یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں تو اتنی زیادہ تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں، یہودی بکھلا گئے ہیں، عیسائی بکھلا گئے ہیں کہ اتنا تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. مستقبل میں سب سے بڑا مذہب اسلام ہی ہوگا، سب سے زیادہ ماننے والے اسلام ہی کے ہوں گے. اور یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قرب قیامت پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، یعنی ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آئے گا. وہ بھی ایک وقت آنے والا ہے. بہرحال اسلام جو پھیلا ہے زور زبردستی سے نہیں اور نہ تلوار کے ڈر سے پھیلایا گیا ہے، بلکہ بالکل اس کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں کہ جو بھی قبول کرتا ہے وہ محبت سے قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ سعد سے حسین، ان کے جو قریبی دو رشتہ دار تھے اور ان سے ان کا قرب تھا، تو وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ عیسائی مذہب پر تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں ان پر زبردستی کروں کہ یہ اسلام قبول کر لیں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نہیں، زبردستی مت کرو، کسی پر جبر مت کرو. یعنی اگر وہ خود سے اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا، نہیں قبول کرتے ہیں تو ان کا انجام کار جو خراب ہوگا وہ اس کو بھگتیں گے. لہٰذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں حکم یہی ہے کہ زبردستی نہ کیا جائے. لیکن بعض مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر میں ایک خاص نقطہ یہ عرض کیا ہے کہ اصل میں بعد میں جب حکم آیا جہاد کا، کیونکہ جب ان کی طرف سے سختیاں بڑھیں، ان کی طرف سے دہشت گردی بہت زیادہ ہونے لگی، تکلیفوں کا سلسلہ زیادہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف جہاد کا حکم آ گیا. تو جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے تو اس وقت پھر ان کے لیے یہ حکم دیا جائے گا کہ جب بھی جہاد کے لیے جائیں گے تو وہاں پہلے ان کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا کہ اسلام قبول کرو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر جنگ ہوگی. کیونکہ اس وقت دستور ہی یہی تھا کہ وہ خود جنگ کے لیے آمادہ تھے، وہ جنگ کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتے تھے، لڑنے کے لیے ہی تیار رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول یہ بنا دیا کہ ہم ڈائریکٹ جنگ نہیں کریں گے، ڈائریکٹ تلوار نہیں اٹھائیں گے، چونکہ وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور لڑنا وہی چاہتے ہیں، ہم بھی لڑیں گے لیکن پہلے اسلام پیش کریں.
اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم اپنی تلوار نیام میں کر لیں گے، ان کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر ان کے دفاع میں ہم جنگ لڑیں گے۔ یہ اصول، یہ دستور پہلے اس دور میں بھی تھا۔ آج بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ اب وہ ہماری جان کے لالے پڑ گئے، یعنی اگر وہ ہمیں قتل کرنے پر آمادہ ہیں، تو پھر ہم کو دفاع میں ان کے مقابل میں کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بس چپ خاموش بیٹھے رہو، وہ آ کے قتل کر کے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور نقصان کو برداشت بھی نہیں کریں گے، یعنی ہم کسی کو تکلیف دینے نہیں جائیں گے، لیکن اگر کوئی ہم کو تکلیف دینے آئے گا تو اس کا پنجہ مروڑنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ یہ اصول ہے اسلام کا کہ یہاں ہم اپنی طرف سے آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں کوئی مسلمان کسی مندر پہ جھنڈا لگانے نہیں جاتا ہے، کیوں جائے گا، ہم کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہاں اگر کوئی مسجد کے اوپر آ کر کے اس طرح کی حرکت کرے گا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا، اسے مارا جائے گا، کیونکہ یہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب یہاں بھی کوئی یہ کہے کہ نہیں صبر کر لو، خاموش بیٹھے رہو، یہ نہیں ہوگا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں کر رہے، لیکن وہ زبردستی کرتے ہیں تو اس کے خلاف ہمیں لڑنے کے لیے تیار رہنا ہے، اسی کا نام جہاد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ پہلے زبردستی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی اس طرح کے مقابلے کے لیے آتا ہے تو پھر آپ ان کے خلاف لڑو، کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، مدد آپ کے ساتھ اللہ کی ہوگی۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، یعنی جو صحیح راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، وہ بالکل کھل کر کے سامنے آ چکا۔ گمراہیت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، بالکل واضح ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب یہ سب معاملہ کھل گیا کہ حق اور صحیح کیا ہے، غلط اور گمراہیت کیا ہے۔ آج بھی ہم الحمدللہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو طریقہ ہم کو آپ نے بتایا، وہی حق ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہیت ہے، یعنی جہاں کفر ہے، شرک ہے، گمراہیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اور جو حق پر قائم رہے گا اس کے لیے ہی کامیابی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑی مستحکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ جو ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کی نہیں مانے، شیطان کی ماننے سے مراد کفر، یعنی کفر نہیں کیے، شرک نہیں کیے، تو آپ نے شیطان کو ٹھکرا دیا اور اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، یہ ایمان ہے، اور ادھر کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے شیطان کو نہیں مانا، یعنی شیطان کو ٹھکرا دیا اور اللہ کو مان لیا، تو اس نے گویا ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے جو کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹنے والی نہیں ہے، اور وہی مضبوط رسی ہمارا دین ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، حالات بہت خطرناک ہوں گے تمہارے سامنے، ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ کبھی ایسا لگے گا کہ وہ رسی ہاتھ سے چھوٹنے والی ہے، مگر حضور فرماتے ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اس کو تھامے رہو، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھوٹنے لگتی ہے تو پھر دانتوں میں پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ تشبیہ دی حضور نے کہ ایسے حالات ہو جائیں کہ چھوٹ رہا ہے دین تو نہ چھوڑو، بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور امتحان انہی کا ہوتا ہے جو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، اللہ کے دین پر جو مضبوطی سے قائم رہتے ہیں انہی کا امتحان ہوتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک بات ہمارے سامنے آئی کہ خرید و فروخت میں، کاروبار میں کچھ لوگ جو ہے وہ دھوکہ دڑی کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کاروبار بڑھ جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، دکان اچھی چلے گی، بہت کمائیں گے، لیکن اسی میں ایک صاحب نے جو ہے ان کو روکا کہ بھائی یہ دھوکہ مت کرو کیونکہ اس میں بہتری نہیں ہے، تو ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ ارے سب چلتا ہے،
یہ ہے اصل امتحان، یہ امتحان ہے۔ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو تجارت اور کاروبار ایک بہت اچھا ذریعہ ہے روزی حاصل کرنے کا، کیونکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امانت دار جو تاجر ہوگا میدان محشر میں وہ میرے ساتھ اٹھے گا، اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت ایک بہت اچھا پیشہ ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ امانت دار ہو، کہ دھوکہ دھڑی کر کے تجارت کرنے والا نہیں، وہ تو میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ تو پتہ نہیں جنت سے کتنی دور اس کو رکھ دیا جائے گا۔ تو یہ امتحان ہے کہ اگر کبھی ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں کروں گا تو میرا بزنس نہیں چلے گا، تجارت نہیں ہوگی، برکت میں کچھ نہیں کما پاؤں گا، تو یہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان آپ کو یہ ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے کہ ایسا کرو، ایسا کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ اب انسان جو ہے وہ شیطان کی سن کر کے وہی کرنے لگتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی نہیں مانا۔ تو یہاں وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، امتحان ہے تمہارا، آزمائش ہے، اور وہاں اگر تم سنبھل گئے تو پھر اللہ تو ایسا رزاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جب روزی دینے پہ آئے تو پھر تم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی روزی آ جائے گی۔ تو دھوکہ دھڑی کے ذریعے کاروبار کرنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا عمل نہیں ہے، اور نہ اس میں اسلام میں اس کی دعوت دی گئی ہے، بلکہ اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کو چھوڑ دے، شیطان کی نہ مانے، تو اس نے گویا مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی اس سے جدا نہیں ہوگی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے، یعنی جو بھی تم کہو گے اللہ سن رہا ہے، جو تم بیان کرو گے، یہاں تک کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہو تو بلند آواز سے بھی نہیں دعا کیے، دل ہی دل میں دعا کیے تو بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا ارادہ ہے، کیا تم مانگ رہے ہو، تمہاری دل کی خواہش ہے، وہ جانتا ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس سلسلے میں غافل ہو جائیں تو یہ ہمارے حق میں بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے، اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ کیا عمل کر رہے ہیں، کس چیز کی کوشش ہو رہی ہے، کس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مقدس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اسی میں ہمارے لیے بے شمار برکتیں ہیں، کامیابی ہے۔ آج کے ہماری اولاد کو خاص طور پر اس بات کی تربیت دینی ضروری ہے، نصیحت بھی کرو، ان کی تربیت کرو اولاد کی، کہ زندگی کے آخری سانس تک، یعنی ہماری زندگی کے لاسٹ اسٹیج تک ہم کو اللہ کے مقدس دین، دین اسلام پر ہی قائم رہنا ہے، اللہ کے دین، دین اسلام پر ہی قائم رہنا ہے، کسی حال میں بھی کفر اختیار نہیں کرنا ہے۔ یہ تربیت دینا آج بہت ضروری ہے، اور ہماری اس محفل کا بھی ہمارا ایک خاص مقصد یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر کے ذریعے، احادیث کریمہ کے ذریعے، شریعت مطہرہ کے مسائل کے درس کے ذریعے یہی پیغام دینا ہے ہماری نسلوں کو کہ اللہ کے مقدس دین پر ہی قائم رہنا ہے۔ کوشش کریں گے نا؟ آج یہ ہمارے خلاف جو بھی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جو بھی حالات بنائے جا رہے ہیں، یہ سب پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنا اور ان کو ریزرویشن نہیں دینا، ان کی سنوائی نہیں ہونا، کورٹ میں ان کے خلاف فیصلے کرنا، یہ سب چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ڈر جائیں اور اسلام چھوڑ دیں۔ اور واقعی جو ماڈرن ٹائپ کے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، مسلمان بن کے رہنے میں بڑی تکلیف ہے، سب چھوڑ دیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، کتنے تو بے دین ہوتے جا رہے ہیں، ناستک ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہے، بس دنیا میں جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ حالانکہ جس وقت ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تب ان کو پتہ چلے گا ارے ہم تو بھول بھلیا میں تھے۔ اس لیے ابھی سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کے ہاتھ سے چھوٹنے کے لیے اس کی طرف سے بڑی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن ایسے حالات میں بھی آپ نے اپنے ایمان پر ڈٹ کر کے رہنے کا مظاہرہ کیا،
تو پھر کامیابی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ہوگی۔ آپ جتنے بھی انبیاء، مرسلین، پیغمبروں کی حالات زندگی پڑھو، اس میں آپ کو یہ ملے گا ان کو سخت آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ آگ میں ڈالنے کی پوری تیاری، اور وہ بھی کیسی بھیانک آگ تھی۔ ایسی ایسی آگ جلائی گئی تھی کہ بہت اونچی اڑان اڑنے والا پرندہ بھی اگر اڑتا تو اس آگ کی تپش کی وجہ سے جل بھن کر کے راکھ ہو جاتا۔ اتنی بھیانک آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، مگر کیا ہوا؟ وہ نہیں ڈرے۔ ان کو جب پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آگ میں ڈالا جائے گا، بولے ٹھیک، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر جب منجنیق میں، توپ میں آپ کو بٹھایا گیا، ڈھکیلنے کی تیاری ہے، آپ بالکل اطمینان سے بیٹھے۔ حضرت جبریل بھی آ گئے، پوچھنے لگے کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ کو حاجت ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب جانتا ہے میں کس حال میں ہوں۔ یہ مضبوط ایمان تھا۔ سامنے آگ ہے اور ڈھکیلنے کی پوری تیاری ہے، شیطان کچھ بہکانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اصل ایمان کی مضبوطی یہی ہے کہ میں تو اللہ کے دین پر قائم ہوں، اللہ کی راہ میں قائم ہوں، اگر اس حال میں مجھے جان بھی دینا پڑے تو میرے لیے نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے دنیا سے جانے کے وقت شہادت ہے۔ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جہاد کے لیے مجاہدین کیوں تیار رہتے تھے؟ صحابہ کیوں تیار رہتے؟ ان کی دل کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ہمیں شہادت کا درجہ مل جائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور اس بات کی تمنا کی ہے کہ مجھے اگر موت آئے تو اللہ کی راہ میں شہادت کی موت آئے، یعنی میں شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو یہ شہید ہونے کا مزاج آج مسلمانوں میں نہیں ہے، اس لیے ڈر اور خوف اور زیادہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جب بھی اس طرح کا کوئی خوف کا ماحول پیدا کریں دشمنان اسلام، تو اس وقت آپ کے اندر اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے، چلو الحمدللہ اب شہادت کے لیے موقع میسر آ رہا ہے، شہادت کا موقع مل جائے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اس کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ تیار رکھیں کہ کسی بھی حال میں اللہ کے مقدس دین کی رسی کو نہیں چھوڑنا ہے، چاہے موب لنچنگ ہو، چاہے جیل میں ڈالا جائے، کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بزرگوں کو جیل میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بے قصور ان کو کئی سال تک جیل میں رکھا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو صرف اس لیے کہ خلیفہ نے کہا تھا کہ آپ قاضی بن جائیے، آپ نے کہا نہیں میں قاضی نہیں بنوں گا، تو اسی بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو جو حق پر قائم تھے ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اگر ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں، حق پر ہیں، تو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، این آر سی لا کر کے تم کو یہاں سے نکال دیں گے، تمہارا سب حق چھین لیں گے، ووٹ نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لو لیکن ہمارا دین تم چھین نہیں سکتے، ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے۔ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دنیا تو صرف ایک وقتی طور پر گزارنے کے لیے ہے، دنیا اگر ہاتھ سے چھن جائے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ رب تبارک تعالیٰ کا کرم ہوگا تو اس سے بہتر دنیا ہمیں عطا فرمائے گا، مگر ہمارا ایمان کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ مزاج اپنے اندر بھی رکھو، اپنے اولاد کے اندر، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اللہ کے کرم اور نوازش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت ہی بڑی بات کہی ہے، ایمان کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے۔ ایمان کے جہاں پڑتے ہیں قدم پیدا وہیں زمزم ہوتا ہے، یعنی جتنا مضبوط ایمان ہوگا یقیناً اللہ کا جب کرم ہوتا ہے، بندہ اگر پیاسا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دے۔ اس لیے آج کے حالات کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھو اور اسی پر قائم رہو، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بڑی خوشحال گزرے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی میسر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویفی مزید، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمارے دلوں میں برائیوں سے گناہوں سے نفرت پیدا فرما، نیکیوں کی محبت عطا فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایمانی جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں میں ہمارے آنے والی نسلوں میں ایمان مستحکم فرما دے، کفر و ارتداد اور شرک سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمر میں برکتیں عطا فرما، صحت اور تندرستی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور فرما، ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونے اور کے لیے شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان سے ایمان کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔